ہمارے اسلاف کا طریقہ محبت اور مودت اہل بیت رہا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت سے جس کا دل خالی ہے، جس کے دل میں محبت اور مودت اہل بیت کی ذرہ برابر کمی ہے، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت ہے حب و تکریم صحابہ، حب و تکریم اہل بیت، یہ دونوں شاخیں مل کر حب رسول بنتی ہیں۔ محبت رسول محبت اہل بیت کے بغیر معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے دعویٰ محبت رسول میں جو حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر دل اس کی محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ائمہ اہل سنت کے 1400 سال 1500 سال کی تاریخ میں ہمارے کل ائمہ کا طریقہ اہل بیت اطہار کی محبت کے باب میں یہی رہا ہے، ان کا مسلک و مشرب یہی رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہی، سیدنا امام مالک کا مسلک یہی، حضرت امام شافعی کا مسلک یہی، حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک یہی۔ میں اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کو حنفی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے، کمزور ہے، ناقص ہے۔ نہ وہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی۔ اب اس لیے میں نے چاہا کہ میں کچھ یہ چیزیں بھی کوٹ کر دوں۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، یہ اسلاف کا طریقہ تھا محبت اور مودت اہل بیت، اور کل ائمہ اربعہ کا طریقہ تھا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ محبت اور مودت اہل بیت رہا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں جتنے ائمہ اہل بیت کے زندہ تھے، حیات تھے، آپ چل کر ہر ایک کے شاگرد بنے۔ اب خود کو حنفی کہلانے والے دیکھیں کہ حنفیت میں کتنی مودت اہل بیت ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے، امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا، امام مزی نے بیان کیا تہذیب الکمال میں، امام ذہبی نے، علامہ عسقلانی نے، امام سیوطی نے، سب نے بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہوئے۔ اور ان کا قول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں، امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو سیدنا امام محمد الباقر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہوئے تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اور ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنا رہا ہوں۔ اس کو مناقب امام موفق بن احمد المکی نے مناقب امام ابی حنیفہ میں روایت کیا، اور امام قردری نے مناقب ابن حبینہ میں بیان کیا۔ امام اعظم کے مناقب پر سب سے بڑا عظیم جو خزانہ ہے، مصدر ہے کتاب کا، دونوں نے، انہوں نے کہا فَإِنَّ لَكَ، سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ عرض کر رہے ہیں، فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةٌ، فَإِنَّ لَكَ عِنْدِي حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتہ علی اصحابہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اے امام محمد الباقر، آپ کی حرمت اور تعظیم اور تکریم میرے اوپر اس طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر تاجدار کائنات کی واجب تھی۔ جو تعظیم و تکریم صحابہ آقا علیہ السلام کی کرتے تھے، میں اس طرح وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں، چونکہ آپ کی حرمت میں حرمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ کی تعظیم میں تعظیم مصطفیٰ نظر آتی ہے، آپ سے محبت اور مودت میں مودت اور مودت مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ المناقب للموفق المکی صفحہ 168
یہ امام محمد الباقر کا صرف میں نے حوالہ دیا۔ پھر اس طرح آپ امام محمد الجعفر کے شاگرد ہوئے، امام اعظم، ان کے شہزادے سیدنا امام جعفر الصادق کے شاگرد ہوئے۔ کل ائمہ نے بیان کیا، میں حوالے جات میں نہیں پڑھتا، یہ میری کتابوں میں اور میرے خطابات میں چیزیں موجود ہیں، واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، یہ امام ابن المکی مناقب ابو حنیفہ میں بیان روایت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر الصادق کوفہ تشریف لائے، ابھی آپس میں ملاقات نہیں تھی، ملاقات ہوئی مدینہ جانے کے بعد، مگر پہلی ملاقات کوفہ میں ہوئی۔ آپ کوفہ تشریف لائے، سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام ابو حنیفہ کو پتہ چلا، آپ اپنے بہت سے اکابر تلامذہ کو لے کر کہ سیدنا امام جعفر الصادق آئے ہیں، ان کی خدمت میں زیارت کرنے چلیں اور کچھ استفادہ کریں، لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ وقعد ابو حنیفہ کالمستوفز، پاؤں اور گھٹنوں کے بل، یہ خاص طریقہ ہے جیسے آدمی مطمئن نہیں ہوتا اور آرام کے ساتھ سکون سے نہیں بیٹھنا چاہتا، کسی کا خوف، کسی کا ہیبت، کمال درجے کا ادب اور احترام طاری ہوتا ہے، اس ہیبت، ادب اور احترام کی کیفیت کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ جب آپ کو بیٹھے دیکھا، سیدنا امام جعفر صادق کے سامنے سلام عرض کیا، اندر داخل ہوئے، اجازت مانگی، اس طرح بیٹھے، تو آپ کے شاگردوں نے دیکھا تو سارے پھر اپنا طریقہ پلٹ کر امام اعظم کی طرح اسی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اب امام جعفر صادق کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں، جب دیکھا کہ یہ سارے لوگوں نے اپنے بیٹھنے کا طریقے نشست بدل لیا ہے اور اس شخص کی طرح سارے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ان سے، یہ کون ہیں جن کی تم سب اتنی تعظیم و توقیر کر رہے ہو کہ جس طرح اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے میرے سامنے، تم ساروں نے اپنی حیت اور طریقہ بدل لیا، اس طرح بیٹھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا ھذا ابو حنیفہ، یہ ہمارے استاد ابو حنیفہ ہیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ تو امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس طرح ایک آدمی سراپا ادب بیٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے، ماں تمام تلامذہ کے اس طرح بیٹھے اور پھر آپ سے کلام کر کے استفادہ کیا۔ یہ پہلا کلام۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام حسن بن زیاد لؤلؤی وہ روایت کرتے ہیں، سمعت ابا حنیفہ وسئل من افقہ من رأیت، ان سے پوچھا گیا امام ابو حنیفہ، اس پوری روئے زمین پر جتنے اکابر ائمہ علماء کو آج تک آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ فقیہ کس کو پایا، سب سے بڑا فقیہ کس کو پایا؟ انہوں نے کہا امام اعظم نے، قال ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد الصادق، خدا کی قسم میں نے روئے زمین پر امام جعفر بن محمد الصادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول۔ یہ میں نے آپ کو جو مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ امام الموفق بن احمد المکی کی کتاب سے اور ابن بزاز القردری کی دونوں کتابوں سے، یہ دونوں تینوں حوالے ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ امام اعظم کے مناقب پر اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ امام اعظم کا طریق ہے۔ پھر سیدنا امام اعظم امام محمد الباقر اور امام جعفر الصادق کے علاوہ پھر امام زید بن علی کے شاگرد ہوئے۔ پھر اسی طرح آپ امام عبداللہ بن علی ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن علی، اور وہ علی سے مراد امام زین العابدین ان کے دوسرے بھائی، یہ بھی سیدنا امام حسین کے پوتے دوسرے، ان کے شاگرد ہوئے امام اعظم۔ پھر امام اعظم ان کے علاوہ امام عبداللہ بن حسن المثنی یعنی امام عبداللہ الکامل جن کا ذکر پہلے کیا، ان کے شاگرد ہوئے، امام عبداللہ بن حسن المثنی کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن المثلث ان کے بیٹے یعنی امام حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے، ان کے پھر شاگرد ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن زید کے شاگرد ہوئے، امام حسن بن زید بن امام حسن مجتبیٰ ان کے شاگرد ہوئے۔ پھر امام حسن بن محمد بن حنفیہ، سیدنا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام حسن بن محمد بن حنفیہ ان کے بھی شاگرد بنے، اور پھر امام جعفر بن تمام کے شاگرد ہوئے۔ اہل بیت اطہار میں سے امام جعفر بن تمام، یہ امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا حضرت عباس کے پوتے تھے، ان کے شاگرد ہوئے۔ تو گویا 9 امام اہل بیت اطہار کے حیات تھے امام اعظم کے زمانے میں، اور آپ ہر ایک کے پاس جا کر زانوِ تلمس طے کیے۔ اور عالم یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے اور نکلتے، آپ خفیہ اپنے تلامذہ کو بھیجتے 12,000 درہم تک بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ 12,000 درہم حضرت زید بن علی کی خدمت میں بھیجا، اور یہ حب اہل بیت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مودت اہل بیت تھی، اہل بیت کے ہر شہزادے کے ساتھ یہ خدمت اور تلمس کا تعلق تھا اور محبت کا تعلق تھا کہ قضاء یعنی جسٹس بننا نہ قبول کرنا، آپ نے جو قبول نہیں کیا جج بننا، اس کا بہانہ بنا کر اگر آپ نے جج بننا، قاضی القضاء، چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دے دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے۔ اگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ تادم وصال قید میں ڈال دیا جائے، نہیں، بہانہ یہ تھا کہ ہمارا حکم نہیں مانا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، بس، اور کوئی گستاخی نہیں ہوئی بنو عباس کے حکمرانوں کے خلاف۔ دراصل سبب یہ تھا کہ وہ سب حکمران جانتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ گھر بیٹھ کر اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے، مودت کرتے ہیں، ان کو سزا محبت اہل بیت کی دی، جیل بھیجا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ انہوں نے محبت اہل بیت میں وفات پائی، شہادت پائی، جنازہ وہاں سے اٹھا۔ یہ امام اعظم کا حال ہے۔ اب امام مالک، اہل بیت اطہار سے شدید محبت تھی، شدید مودت تھی، اور ائمہ اہل بیت اطہار حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیوں کے پاس کوئی مسئلہ پوچھ لے جاتا تو فرماتے اذهب الى مالک عنده علمنا، مالک کے پاس چلے جاؤ، ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے، ان کی محبت اور مودت میں فنا تھے۔ اس کی سزا کیا ملی؟ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنایا، بنو عباس کے حکمرانوں نے ایک طلاق کا مسئلہ اختلاف بہانہ بنایا، مگر محبت اور مودت اہل بیت کی سزا اس طرح دی کہ ان کے سر اور داڑھی مبارک کو موڑ دیا اور سواری پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلایا، سب کچھ موڑ کر، اور حکم دیا کوڑے مار کر کہ سب کو بتاؤ جو نہیں جانتے کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ گلی گلی میں رک کے کہتے تھے جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور جو مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور اس طرح گلیوں میں پھراتے تھے۔ اس حال کے بعد 25 سال تک امام زین العابدین کی طرح آپ گھر میں بیٹھ گئے اور باہر نہیں نکلے، اتنا دل دکھ گیا آپ کا۔ یہ مودت اہل بیت کی سزا ملی، یہ امام مالک کا طریق، اور کئی اہل بیت کے امام ہیں جن سے پھر ان کا ایک تعلق عقیدت اور احترام اور مودت اور اکتساب فیض تھا۔ مگر یہ دور تھا بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا کہ ائمہ اطہار اہل بیت کا نام لے نہیں سکتے تھے۔ ائمہ فقہ روایت کرتے ہوئے نام لیتے ڈرتے تھے، جان سے مروا دیا جاتا، تہمت لگا دی جاتی۔ یہ امام اعظم، یہ امام مالک، تیسرے امام شافعی۔ امام شافعی اہل بیت کی محبت میں اتنا آگے گزر گئے تھے، مودت اہل بیت میں، کہ امام شافعی پر ملاؤں نے فتوے اور تہمت لگا دی، کہا یہ شیعہ اور رافضی ہے۔ آج دنیا عرب شوافع ہے، چاروں اماموں کی گٹھی میں محبت اور مودت اہل بیت تھی، ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ اب یہ امام شافعی کی بات بتا رہا ہوں،
ان کو شیعہ اور رافضی کہتے تھے حب اہل بیت کے باعث۔ امام شافعی کا جو دیوان ہے، انہوں نے اپنا دیوان لکھا اور اس میں آپ نے ربائی لکھی امام شافعی نے، اور ربائی میں کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ نے قرآن کے اندر فرض کر دی ہے، اور تمہاری محبت کا فرض ہونا اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت تمہاری عظمت اور تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت پاک آپ کی شان کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ پھر امام شافعی نے کہا ایک اور مقام پر ان کان رفدن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا اس کا نام رافضی ہو جانا ہے، شیعہ ہو جانا ہے، تو سارا جہان جان لے کہ حب آل محمد کا نام اگر شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں۔ یہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ تمام ائمہ اہل سنت، ائمہ فقہ، ائمہ اربعہ، ان کا شعار اور وتیرہ تھا۔ اور یہی پھر امام مالک کی جو بات کر رہے تھے، امام مالک کو جب زد و کوب کیا گیا، انتہائی سخت سزا دی گئی، انتہائی سخت سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے، جعفر بن سلیمان عباسی نے آپ کو بہت سخت کوڑے مارے اور سزائیں دیں، تو چونکہ وہ بنو عباس سے تھا، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے خاندان سے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت پہ قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کے محب کو شہید کیا۔ نام ان کا تھا، چونکہ ان کا تعلق خاندان بنو عباس کے ساتھ، عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا۔ اب آپ دیکھیے کیا ایمان کا درجہ اور کیا محبت و مودت کی کیفیت اور کیا عظمت ان ائمہ فقہ اور ائمہ اہل سنت کی تھی کہ امام مالک پہ جب کوڑے مارتے تھے، کوڑے مار مار کے آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش آتا تو کہتے واللہ اعوذ باللہ واللہ مرتفع منہا صوت عن جسمی الا وانا منہ فی حل ذالک الوقت، کہتے جو ہی ہوش آتا، جتنے کوڑے لگ چکے ہوتے بے ہوش ہوتے، جب ہوش آتا پھر وہ دوبارے کوڑے شروع کرتے، تو کوڑوں سے ہوش آنے کے بعد کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے مروانے والے کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلا جملہ بولتے میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کھا کر امام مالک بے ہوش ہو جاتے۔ ذرا سوچئے یہ کیا تعلق ہے، کیا مودت ہے، کیا محبت ہے، نسبت اور کیفیت اس نسبت کی کیا عالم ہے، کیا حرمت ہے۔ پھر ہوش میں آتے تو کہتے خدا کی قسم جو ہی ہوش میں آتے میں نے معاف کر دیا، اور لوگوں کو کہتے اشہدکم انی جعلت داربی فی حل، لوگوں گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن کے لیے کہ مجھے جو کوڑے مارے گئے مروائے گئے میں نے معاف کر دیا اس کو، یہ میرا مجرم نہیں ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم آپ کی ذات کے ساتھ ہوا، آپ جو ہوش میں آتے ہیں کہتے معاف کر دیا، اتنا جلد کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، مجھے حالت نظر آ رہی ہے کہ شاید میں انہی کوڑوں کے دوران میری موت واقع ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر ہے تو حضور کے چچا کے خاندان میں سے یہ لوگ، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا کے چچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، میری وجہ سے
بے شک اس نے ظلم کیوں نہ کیو، میں سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ساتھ ہی ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اتنا بڑا ظلم، ادھر حضور کے خانوادے کے ساتھ اتنا بڑا حیا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت، اس کو کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت۔